بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اہل مکہ مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی، بھوک اور پیاس انہیں خوب تڑپاتی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ، قریش مکہ، جن کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا، ان پر مہربانی کی، ان کے دل میں تجارت کی رغبت ڈالی اور انہیں ذرائع روزگار بخشے۔ یوں انہیں مالی لحاظ سے آسودگی نصیب ہوئی، ان کی بھوک اور پیاس ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فضل اور احسان کا یاد کراتے ہوئے سورہ قریش کی آیت نمبر 4 میں یوں فرمایا، الذی اطعمہم من جوع، رب وہ ہے جس نے انہیں بھوک میں کھلایا۔ اہل نظر نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ان کی جو باطنی بھوک تھی، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے حضور کی صورت میں انہیں روحانی غذا عطا فرمائی۔ ان کی باطن کی بنجر زمین کو حضور کی وجود مسعود کے ابر رحمت سے سیراب کیا اور انہیں ہدایت کے پھل اور پیداواریں نصیب فرمائیں۔ اور دوسرا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں فتنہ و فساد اور بد امنی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف قتل و غارت اور ڈاکہ زنی تھی۔ کوئی مسافر خیریت سے گھر پہنچ جاتا تو گھر والے حیران ہوتے تھے کہ یہ گھر آ کیسے گیا۔ ایسے حالات میں کہ ہر طرف آگ کے شعلے ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، خوف اور خطرہ ہے اور ڈر کے سائے منڈلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش مکہ کو اتنی عزت تھی کہ اس حالت میں اور ایسے ماحول میں یہ کہیں سفر کو جاتے تو بڑے سے بڑا خونخوار ڈاکو بھی ان پر حملے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ان پر ہاتھ اٹھایا تو کہیں ابرہ کے لشکر جیسا حشر ہمارا بھی نہ ہو جائے۔ ایسے ماحول میں قریش مکہ کی یہ عزت کہ یہ خیر و عافیت سے سفر کرتے، تجارت کرتے اور خیریت سے ہی واپس آتے اور لوگ ان کا اکرام بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان اور فضل کا بھی ذکر کیا کہ مالک کائنات نے ان کو خوف اور ڈر سے امان بخشا۔ یوں ہی مفسرین کی ایک جماعت نے یہ روایات بھی نقل کی ہیں کہ جزیرہ عرب میں بیماریوں کی وبائیں پھیلتی، لیکن اللہ قریش مکہ کو ان سے محفوظ رکھتا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ یوں ہی ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کیا تو حضور کے دامن رحمت میں آنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں قبر اور حشر کے خوف سے امان بخش دی۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، یہ بڑی خاص آیت ہے اور اس میں برکات کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ جس شخص کو رزق کی تنگی درپیش ہے، بھوک اور پیاس نے گھیرا ہوا ہے، اخراجات نے ڈرایا ہوا ہے، اس آیت کا ورد کیا کرے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت مقدسہ پڑھیں، سورہ قریش کی آیت نمبر 4۔ یوں ہی وہ شخص جو ایک انجان خوف میں مبتلا ہے، اسے ڈر لگتا رہتا ہے اور یہ الجھن جو خوف اور ڈر والی ہے اسے ستاتی رہتی ہے، اسے بھی چاہیے یہ آیت مقدسہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرے۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اللہ کریم اس آیت کی برکات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔